على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ آج 22واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. الحمدللہ حسب سابق ہم اپنا محاسبہ مراقبہ کریں گے، اور محاسبہ میں اس بات کا کہ آج 23ویں روزے میں ہم نے کیا کیا نیک اعمال کیے اور ہمیں کیا کیا نیک اعمال کرنے چاہیے تھے. اور اگر تو ماشاءاللہ نیک اعمال خوب کیے اور ماشاءاللہ دعائیں بھی خوب کی تو الحمدللہ. اور آج کے 22ویں روزے کے خاص اعمال و وظائف جو الحمدللہ ہمارے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم کی جانب سے، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پر عمل بھی کیا ہوگا، ان کو اپنایا بھی ہوگا. میں یقین جانیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس رمضان مبارک میں 2020 میں اللہ کریم نے مجھے بھی توفیق دی اور آپ کو بھی توفیق دی کہ انہیں الحمدللہ سلسلہ یادگار رمضان کی یہ تمام نشستیں اور تمام کوششیں ہماری جاری ہیں. اور یقین جانیے آسٹریلیا، کینیڈا، ناروے، ڈنمارک تک الحمدللہ ہمارے یہ سلسلے الحمدللہ سلسلہ یادگار رمضان میں الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ شریک ہوئے. مجھے آج بھی میسیجز آئے اور کل مجھے کال بھی آئی تھی امریکہ سے بھی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں کو ایک یہ جو پلیٹ فارمز ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا اس کے علاوہ جتنے ہیں، تو الحمدللہ ان کو ہم پازیٹیو استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوشش قبول فرمائے. تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ آج کے دن ہم روزانہ آپ جانتے ہیں اپنا محاسبہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب رکھو، اپنا حساب کتاب لیا کرو کہ قبل اس کے کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے. یقیناً رب العالمین ہم سے یہ پوچھیں گے کہ اے ایمان والو، تم نے رمضان مبارک میں سانسیں لی، کیا تم نے رمضان مبارک میں ان روزوں کی، رمضان مبارک کی کیا تم نے دل و جان سے اس کا احترام کیا؟ کیا اس میں تم نے خوب تلاوت قرآن کریم کی توفیق ملی، تمہیں ذکر و اذکار کی اور بقیہ نیک اعمال کی توفیق ملی؟ تو یقیناً آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ اگر آپ کو توفیق نہیں ملی تو کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جستجو کی، کیا آپ نے معافی مانگی کہ یا رب کریم ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس کا وقت ضائع کیا. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیشہ ذہن میں رکھے رمضان مبارک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، دوسری پہ رکھا پھر آمین کہا، تیسری پہ رکھا پھر آمین کہا پاؤں. لیکن پہلی سیڑھی پر آج میں بات کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور آمین کہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب ہی معاملہ دیکھا. فرمایا کہ آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے آمین کہا. فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کی کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس کو رمضان مبارک نصیب ہو گیا اور اس نے رمضان مبارک میں اپنے مغفرت کے لیے مغفرت کا سامان نہیں جمع کیا، اپنے لیے آخرت یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب نہیں کی، تو وہ انتہائی بد نصیب ہے اور وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. جو رمضان مبارک کو پالے اور رمضان مبارک میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی. جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں.
तमाम फरिश्तों के सरदार बद्दुआ दे रहे हैं, तमाम नबियों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मां आमीन कहकर मोहर लगा रहे हैं। ज़रा सोचिए अपने बारे में कि रमज़ान मुबारक का दूसरा आशरा भी रुखसत हो गया, क्या मग़फ़िरत वाले आमाल किए, यकीनन रोज़ा रखकर अपने आँखों से बेहयाई तो नहीं की, अपने कानों से फहश गुफ्तगू तो नहीं, अपने कानों से लहू लहाब गाने बाजों की आवाज़ें तो नहीं सुनी, अपनी ज़बान से फहश गुफ्तगू तो नहीं की, अपने आज़ाए जितने आज़ा हैं इनसे अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं की। अगर माशाअल्लाह ये तौफीक मिली कि आपने रोज़ा रखा, सिर्फ खाने पीने से नहीं रोके बल्कि अपने तमाम रमज़ान मुबारक के दिलो जान से एहतराम भी किया और माशाअल्लाह अपने कान, आँख और जिस्म का तमाम आज़ा का रोज़ा भी रखा, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यही मुहासिबा और मुराक़बा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए और जो रमज़ान मुबारक की ये ताक़रातें हैं अल्लाह करीम इनकी बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक की ताक़रातों से मुताल्लिक़ भी, इससे मुताल्लिक़ भी मैंने और हमारी टीम ने मिलकर हमने कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली ताक़रात कैसे गुजारें, 21वीं शब अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरी ताक़रात है 23वीं शब कैसे गुजारें अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मुताल्लिक़ भी यूट्यूब पर हमारा क्लिप मौजूद है, आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। आइए, क्योंकि आज यूके के अंदर और यूरोप के अंदर ताक़रात है, दूसरी ताक़रात 23वीं शब, तो आइए मुमकिन तौर पर आज भी शब क़द्र हो सकती है। आइए अल्लाह की बारगाह में हम फ़ातिहा ख़वानी करते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ آج کا روزہ رکھا اسے بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. تو اپنے خاص کرم سے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. روزے کی حالت میں کہیں کوئی تیری نافرمانی ہوئی ہو یا اللہ غیر دانستہ طور پر یا اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ ہم نے دانستہ طور پر ہم نے کوشش کی کہ اللہ تیری نافرمانی نہ ہو. یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح اپنے نافرمانی والے اعمالوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے ہر قسم کی برائی سے، بری صحبت سے، بری سنگت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو، ہم پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما. اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما. بالخصوص یا اللہ جو ہاسپٹلس کے اندر، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ جو کسی بھی لحاظ سے پریشان حال ہیں، گھر میں ناچاقی ہے، نہ اتفاقی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیار و محبت، اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ہدایت کا نور نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما. کشمیر کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے ان کی مدد نصرت فرما. بالخصوص سیریا، برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے جتنے محافظین ہیں، وطن عزیز کی جتنے سرحدوں کے محافظین ہیں، اسلام کی سرحدوں کے جتنے محافظین ہیں، یا اللہ ان کا سایہ شفقت سلامت فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مخلوق خدا کو ان کے ساتھ جوڑ دے، ایمان والوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے. یا اللہ ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا پہ بہرا روی کا شکار ہیں، یا اللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں یا اللہ ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو گھروں کے اندر ہیں یا اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تو ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم سب کے آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے آبا و اجداد اور بالخصوص میری والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ میرے پورے خاندان والے کے اعزاء اقارب سب کی بخش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے وقت میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہے ان سب کے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے میری دعاؤں کو مستجاب فرما. قبلہ والد گرامی کا شفاء کلی شفاء تامہ نصیب فرما. بھائیوں کو یا اللہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی بھی خدمات کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. زندگی رہی ان شاء اللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.